بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری جہان کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز سامعین، مشاہدین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے چند منٹ کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ موضوع ہے اچھی صحبت کا اثر. شریعت نے اس پر ابھارا ہے. دوست بنانا یہ مذموم نہیں ہے، محمود ہے، لیکن دوست اچھا ہو، سنگت کرنا تنہائی سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، دوستی کرنے پر ابھارا گیا ہے، لیکن دوست کی تعیین صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کافی اثر ہوتا ہے. دوست اور صحبت کا کافی اثر ہوتا ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس سے اگر وہ اچھا دوست اختیار کیا ہے تو اچھی بات ملے گی، اور اگر برا دوست اختیار کیا ہے تو بری بات ہی ملے گی. میرے عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ آخرت کے دن کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے دوستی کے تعلق سے کہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن بھی گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی پرہیزگار اور مومن اور متقی، یہ لوگ جہاں دنیا میں ان کی جو بنیادی دوستی تھی اور جس بنیاد پر ان کی دوستی قائم تھی، وہ یہ ہوگی کہ رضائے الہی ہوگی، اور رضائے الہی یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا جو ہے خیر کا سبب اور باعث بنے گی، اور قیامت کے دن بھی یہ اس کے لیے کامیابی ہوگی. تو وہ ایک دوسرے پر لعن و طعن نہیں کریں گے، دونوں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا المتقین، سوائے متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، باقی جو لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا کے ان کی دوستی کی بنیاد دنیاوی امور ہوتے ہیں، دنیا کی طمع اور لالچ، دنیا کے دھن اور دولت ہوتی ہے، تو کہا یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یعنی ایک دوسرے پہ لعن و طعن کریں گے کہ فلاں تمہاری وجہ سے دنیا میں تمہارا دوست تھا، تمہاری وجہ سے جو ہے مجھے آج یہ خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، کہ یہاں ہمیں ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، ہم تمہیں دیکھ کر کے ہم نے غلط کام کر لیا، یا تمہارے کہنے پر ہم نے کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو اس کا مورد ٹھہرائیں گے اپنی غلطیوں کا، جبکہ لا تزر ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جو جیسا کرے گا. اب اسی لیے دنیا کے اندر جب دوست کسی کو کوئی بنائے تو اس سے پہلے اس کو دیکھ لے دینداری، اس کی بنیاد دینداری ہو، رضائے الہی ہو، دین کے احکامات پر عمل کرنا ہو. یہ بنیاد اگر ہوتی ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اور یہ دوستی پائیدار ہوگی، یہاں تک کہ آخرت میں بھی وہ ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، بری صحبت اور نیک صحبت، یعنی نیک شخص کی مصاحبت اور بد مصاحبت، یعنی برے شخص کی مصاحبت، اس سے دوستی کرنا، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کی جو ہے نیک مصاحب کی مثال، اور اسی طرح سے بد مصاحب یعنی نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہی ہے کحامل المسک و نافخ الکیر، جس طرح سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا
یعنی عطر بیچنے والا، مشک بیچنے والا یا مشک اپنے پاس رکھنے والا، اور اسی طرح سے کہا ونافخ الکیر، اور بھٹی دھونکنے والا، بھٹی دھونکنے والا۔ مشک بیچنے والا نیک دوستی کی مثال ہے یا نیک دوست کی مثال ہے، اور نافخ الکیر یعنی بھٹی دھونکنے والا جو لوہار ہوتا ہے اس کی مثال برے دوست کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، کہا کہ فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ، جو مشک بیچنے والا ہے، مشک والا آدمی ہے، خوشبو بیچنے والا آدمی ہے، اما ان یحذیک، یا تو وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا، یعنی سونگھنے کے لیے تجھے ویسے ہی دے دے گا۔ دوست ہے، مشک بیچتا ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے، عطر ہے، تو سونگھنے کے لیے یوں ہی دوستی میں تحفے کے طور پر دے دے گا۔ وہ اما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے خرید لو گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مشک والے سے دوستی کریں گے تو یا تو وہ اپنے پاس جو رکھے ہوا ہے یا تو آپ کو خوشبو دے گا تحفتاً، ہدیہ کے طور پر اپہار میں دے دے گا، اور اس سے آپ کو خوشبو ملے گی، اچھی چیز ملے گی، یا آپ اس سے خرید لو گے، چونکہ آپ کا دوست ہے اور آپ اس سے، سب لوگ خریدتے ہیں، لاؤ میں بھی اپنے دوست سے خرید لوں، خرید لو گے اور اس سے خوشبو اچھی پاؤ گے۔ کہا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، بہر صورت آپ اس سے اچھی خوشبو ہی پائیں گے، چاہے آپ خرید کے لیں یا اس سے تحفہ، وہ تحفے کے طور پر دے دے، تحفتاً آپ اسے سونگھیں۔ لیکن کہا بری دوستی یا برے دوست کی مثال ونافخ الکیر، کہا وہ لوہار کی طرح سے ہے جو بھٹی دھونکتا ہے۔ کہا ونافخ الکیر، اور بھٹی دھونکنے والا، اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا۔ ظاہر ہے آپ اس سے دوستی کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ بھٹی دھونک رہا ہے تو اس سے چنگاری نکلے گی، اور چنگاری نکلے گی تو کپڑے پہ بھی لگ سکتی ہے، کپڑا جلا دے گا، وہ چنگاری جلا دے گی کپڑا۔ تو کہا اما ان یحرق ثیابک، تو بھٹی دھونکنے والے سے اگر دوستی کریں گے، برے شخص سے دوستی کریں گے تو اس سے آپ کو اچھائی نہیں مل سکتی ہے، یا تو وہ آپ اس کے پاس صرف بیٹھے ہوں، کچھ نہ کریں، تب بھی وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا تو جو ہے بری، یا جس کو کہتے ہیں کہ بدبو ہے نا، بدبو سونگھنی پڑے گی۔ أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خبیثہ، بدبو جو ہے آپ اس کو اس سے حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے جلائے گا لوہے کو، بھٹی دھونکے گا یا جو بھی چیز جلائے گا تو اس سے جلن کی جو بدبو آئے گی وہ بدبو آپ کو ملے گی، خوشبو تمہیں نہیں مل سکتی۔ یا تو اس سے چنگاری نکلے، کپڑے جلا دے، یا تو اگر کچھ بھی نہ ہو، صحیح سے بڑے احتیاط سے وہ کرے گا، تب بھی کم از کم اس کی بدبو آپ کو محسوس ہوگی، خوشبو نہیں محسوس ہو سکتی۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور محترم دوستوں، یہ بڑی اچھی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنا دوست اختیار کرتے وقت سب سے پہلے اس کی تعین کرنی چاہیے کہ یہ دوست، یہ شخص برا ہے یا نیک ہے۔ اگر نیک ہے تو اس سے آپ کو بھلائی ہی ملے گی اور دوستی اختیار کریں، اگر برا ہے تو اس سے دور ہوں، بچ جائیں اس سے، نہیں تو اس سے نقصان ہی آپ کو ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت، علامہ البانی نے اس کی تحسین کی ہے، حسن کہا ہے اس کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر مطلب اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دوستی گہری رہے گی تو جو دوست کرے گا وہی، ایک دوست ہے تو یہ بھی کرنے کے، یا کبھی وہ جہاں بھی جائے گا تو آپ کو بھی، اگر اچھے کام پر، اچھا دوست ہے تو اچھے کام پر جائے گا تو آپ کو اچھائی کی طرف بلائے گا، برے کام پر جا رہا ہے تو برائی کی طرف بلائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کوئی بھی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اسی کے طریقے کار پر ہوتا ہے۔ دوست اگر دونوں میں تضاد ہو تو دوستی قائم ہی نہیں ہوگی، دونوں میں اگر اختلاف ہو، اچھا اگر برے کو بلائے یا برا اچھے سے دوستی کرے اور اس کی بری فطرت ہی قائم یہ رکھنا چاہے تو اچھے کے ساتھ نہیں رک سکتا۔ اسی طرح اچھا دوست یہ نہیں پا سکتا، اگر اس کی بری فطرت ہے تو اچھا دوست اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آدمی اپنے
دوست کے طریقہ کار پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بھی شخص جب کسی سے دوستی کرے، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، من یخالی، کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے مل جل رہا ہے۔ تو برے لوگوں سے ملنے جلنے سے دور رہنا چاہیے، اچھے لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے، ان سے دوستی رکھنی چاہیے، اس میں بھلائی ہوگا، اس میں نفع ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن برے لوگوں سے اگر دوستی کر لیا تو اس کو سوائے اس کے کپڑے جلانے کے اور سوائے اس کو بری بدبو آنے کے اور کچھ بھی نہیں، برائی سونگھنے کے اور بدبو آنے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ مفہوم اس حدیث کا عمومی طور پر اگر دیکھا جائے، آج کی اس درس کا نشست کا یہ ہے کہ اچھے انسان کی صحبت سے اچھائی اور برے انسان کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے۔ اچھے سے اگر دوستی کریں گے تو آپ کو اچھائی ہی ملے گی، لیکن برے انسان کے ساتھ اگر رہیں گے تو آپ کو اچھائی نہیں برائی ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے کسی سے بھی دوستی کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوست دیندار ہو، ورنہ بری صحت یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہوگی، تباہی اور بربادی کا باعث ہوگی بری صحبت۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے شخص سے دوستی کرنی چاہیے، دین والے اور اللہ سے ڈرنے والے سے دوستی کرنی چاہیے، تو وہ آپ کو کبھی نقصان پہنچانے کی نہیں سوچے گا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر رہے گا اس کے دل میں۔ اور اگر دنیا دار سے دوستی صرف رہے گی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچانے میں کبھی چوکے گا نہیں، جب شیطان اس پر غالب آئے گا، اور اس طرح سے دنیا میں بھی خائب خاسر ہوں گے اور آخرت تو یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ سے ڈرنے والے، رضائی الہی کی جستجو میں رہنے والے لوگوں سے دوستی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔